السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اساتذہ اکرام، آموزشی بازیابی ریاستی سطح کی سہ روزہ تربیت جو کہ ڈائٹ کملا پور کلبوگی کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ محترم اساتذہ اکرام، سال رواں جو کہ اکتسابی بازیابی سال سے موسوم کیا گیا ہے، جہاں پر طلباء کے تعلیم میں جو خسارہ ہوا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، اس کی بازیابی کے لیے ریاست کرناٹک نے پہل کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کو ہم لرننگ ریکوری پروگرام کلیکا چیتریکا پروگرام کہتے ہیں۔ تو چلیے اس اکتسابی محاصلی ترغیبی و اضافہ کے آج کے سیشن میں آپ تمام کا پھر سے ایک مرتبہ تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو اس اکتسابی بازیابی میں یا اکتسابی ترغیبی پروگرام میں ہم دو چیزوں کو بہت ہی غور سے یہاں پہ سننا، سیکھنا، پھر طلباء کے ذریعے سے اس کو مکمل کروانا ہے۔ ایک ہے یہاں پہ اکتسابی صفحات، اور دوسرا جو ہم اساتذہ اکرام کو دی جا رہی ہے وہ ہے ٹیچرز ہینڈ بک۔ تو اس لرننگ شیٹس میں یا اکتسابی صفحات میں کیا کیا ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے سیشن میں۔ تو وہاں پر ہم ایک عنصر دیکھے تھے، وہ تھی آموزشی محاصل۔ یہ آموزشی محاصل یا لرننگ آؤٹ کمز کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، مختصراً ہم دیکھ چکے ہیں، پھر بھی اس پر اور ایک مرتبہ یہاں پہ وضاحت طلب یہاں پہ ہم اس سیشن کو دیکھیں گے۔ آموزشی محاصل کیا ہے کر کے، تو مختلف عمر یا سطح کے بچے اکتساب کے ذریعے مطلب سیکھنے کے ذریعے سے مخصوص عمر یا سطح کے مطابق سیکھ کر حاصل کی جانے والی صلاحیتیں یا مہارتیں، اہم نقاط یا اقتدار یا نصابی یا ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے سے حاصل کیا جانے والا اکتساب ہی کیا کہلاتا، آموزشی محاصل۔ جو بچہ حاصل کیا ہے اس اکتسابی عنصر سے جو حاصل کیا ہے وہی کیا ہے، آموزشی محاصل ہے، وہی لرننگ آؤٹ کمز ہے، جس کو ہم ایلوز کہتے ہیں۔ طلباء ایک جماعت کے اختتام پر کتنا اکتساب حاصل کیے ہیں، اس کی وضاحت کرنا آموزشی محاصل کے معیار کی یقین دہانی کرتا ہے۔ وہ کتنا حاصل کیا، کتنا اس نے پایا، کتنا اس کا بلب یہاں پہ روشن ہوا، کتنا اس نے حاصل کیا ہے، یہی کیا کہلاتا ہے، آموزشی محاصل کہلاتا ہے۔ تو آموزشی محاصل کا تصور اس طرح بھی پیش کر سکتے ہیں کہ بچے کی عمر کی مناسبت سے، اس کی اکتسابی صلاحیتوں کی مناسبت سے ہر بچہ معیاری تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں کی اکتسابی سطح کی جانچ کرنا اشد ضروری ہے۔ وہ کہاں تک کس لیول میں وہ حاصل کیا ہے، اس کا کیا ہے، وہ آموزشی محاصل ہے، اس کا حاصل کردہ ہے۔ تو وہ اکتسابی صلاحیتیں جو رہتے ہیں، اس اکتسابی صلاحیتوں کے ذریعے سے بچے نے جو حاصل کیا ہے۔ اب اکتسابی صلاحیتیں کیا ہیں، یہ ایک مخصوص مضمون میں بچے کے اکتساب سے تعلق رکھنے والے جماعت کی متوقع اکائیاں حاصل کرنا ہے، اور طلباء اپنے اسکول کے تعلیمی وقفے کے ہر مرحلے میں ضروری طور پر حاصل کیے جانے والے متوقع معلومات، مہارتوں کا مختصر تحریری شکل اور اکتسابی صلاحیتیں آموزشی محاصل کے مناسبت سے بھی چنے جاتے ہیں۔ اکتسابی صلاحیتیں آموزشی محاصل کی چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہوتے ہیں۔ اکتسابی صلاحیتیں کیا ہوتے ہیں، جو ہمیں لرننگ آؤٹ کمز حاصل کرے اس کی وہ چھوٹی چھوٹی اکائی ہیں، انہی کا مجموعہ، جتنی صلاحیتیں وہ حاصل کے، جتنا نچوڑ وہ آ گیا، وہی کیا ہے، آموزشی محاصل ہے، وہی کیا ہے، لرننگ آؤٹ کمز ہے۔ آموزشی محاصل صلاحیت کو حاصل کرنے اور ترتیب وار صلاحیت کے مراحل کو کیا کرتی ہیں، پیش کرتی ہیں۔ اور آموزشی محاصل کو ہم آن لائن یا آف لائن بلینڈڈ موڈ میں بھی حاصل کرتے ہیں۔ خود سے سیکھتے ہیں، دوستوں سے سیکھنے، گروہ میں سیکھنے، استاد کی رہنمائی میں سیکھنے کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ اپنی رفتار سے سیکھنے کے لیے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، جو آموزش میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ بچوں کی اکتسابی جو کمی ہے، جو لرننگ لاس ہے، وہ اس کو کیا کرتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ آموزشی محاصل کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ جماعتی کمرے میں بآسانی ترتیب وار مؤثر تدریس کے ساتھ کمرے جماعت کی سرگرمیوں، قدر پیمائی اور موقع
محل کے مطابق یا اس موقع کے مطابق جو ہے اندراجات رکھنے کے لیے، ریکارڈز رکھنے کے لیے وہ کیا ہو سکے، ہمیں مددگار حاصل کر، یہ دیکھتے ہوئے آموزشی محاصل کو رکھا گیا ہے۔ تو مطلوبہ جماعتوں کے بچوں کی صلاحیتیں مہارتوں کے مناسب ہوتے ہیں، بچوں کی سطح کی مناسبت سے نصابی ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے سے حاصل کی جانے والی تعلیمی ترقی پر وہ مبنی ہوتے ہیں، تعلیمی معیار کو یقینی بناتے ہیں۔ کیا آموزشی محاصل جو ہے بچے کے تعلیمی معیار کو یقینی بناتے ہیں، وہ کہاں تک حاصل کیا ہے، کس لیول میں بچے نے حاصل کیا ہے، وہ لیول 1 میں ہے، 2 میں ہے، لیول 3 میں ہے، یا پورا جو ہے وہاں پہ اس کا اکتساب مکمل ہو گیا ہے۔ طلباء کی وہاں پہ طالب علم کی ذہنی، جسمانی، جذباتی نشو و نما پر غور کرتے ہوئے آسان سے مشکل کی طرف ترغیب دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ اس لرننگ صفات میں یا ان اکتسابی صفات میں جو ہے یہ آؤٹ کمس جو ہیں، یہ لرننگ یا اکتسابی محاصل جو ہیں وہ آسان سے مشکل، یعنی بچے میں جو ہے جستجو پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے۔ ایک دم سے اس کو ہم مشکل سرگرمی دیں گے تو کیا ہوتا ہے، اس کو کرنے میں دقت ہوتی ہے، یا انٹرسٹ اس کا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے آسان سے مشکل کی طرف ان کو وہاں پہ اس لرننگ سیٹس میں اکتسابی صفات میں ان کو ترغیب دیا گیا ہے۔ بچے کی تعلیمی ترقی، اس کی سماجی، اس کی جذبات، اس کی ذہن، اس کی جسمانی، یعنی اس کس عمر میں اس کی کرنالوجیکل ایج کیا ہے، مینٹل ایج کیا ہوتی ہے، 2 سال کا گیپ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کون سا خسارہ یہاں پہ ہوا ہے، یہ تمام دیکھتے ہوئے اس کو ایک بہترین انداز میں اس کی میپنگ کی گئی ہے۔ پچھلے جماعتوں کے بھی وہاں پہ صلاحیتوں کو لیا گیا ہے، اس جماعت میں بھی بچہ جو صلاحیتوں کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس مضمون میں اس کے مطابق، اس جماعت کے مطابق، اس کی کرنالوجیکل ایج کے مطابق، اس کی مینٹل ایج کے مطابق وہ صلاحیتیں بچوں میں آنا ضروری ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے ان اکتسابی صفات کو ان آموزشی محاصل کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ تو آموزشی محاصل کا ڈھانچہ یا شکل کیا ہے، اس میں کیا کیا ہے؟ تو اس میں سمجھ، تفہیم، فن تقریر، تحریر، خواندگی، تحریر کی بنیادوں پر مہارت کے ساتھ ساتھ اقتدار سمجھ بوجھ، پسند کرنا، برتاؤ، غور و فکر، بچوں میں ہنر، قابلیت، ثقافت، ادب اور مشقی صلاحیتوں وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کسی ایک نقطے کو بھی وہاں نظر انداز نہیں کیا۔ بچے کا اسکل ڈیولپ ہونا، اس کی نالج ڈیولپ ہونا، فن تقریر اس کو آنا، تحریر وہاں پہ آنا، ہاں، سمجھ بوجھ بچے میں پیدا ہونا، پسندی ناپسندی، اس کا برتاؤ، اس کا غور و فکر، یہ تمام نقاط کو وہاں پہ مد نظر رکھتے ہوئے اس آموزشی محاصل کے ڈھانچے کو ان اکتسابی صفات میں ترتیب دیا گیا ہے۔ آموزشی محاصل طلباء کے برتاؤ میں تبدیلی کی نشاندہی کرنے والے ہیں۔ مطلوبہ تبدیلیاں ہی آموزشی محاصل کو ظاہر کر دیں۔ اس کا جو برتاؤ ہے وہی کیا ہے، محاصل ہے، یعنی طلباء کلاس روم میں سیکھنے کے بعد جو بیہیو کر رہا ہے، جو برتاؤ کر رہا ہے، اس کو جو اپنی زندگی میں، نجی زندگی میں، طالب علم کی زندگی میں، اس اسکولی زندگی میں وہ دکھا رہا ہے، وہی کیا، وہی حاصل کیا ہے، آموزشی محاصل ہے، جو ہمیں دکھ رہا ہے۔ ہر آموزشی محاصل کے آخر میں محاسبہ کیا گیا ہے، جہاں پہ طلباء خود اپنا جائزہ لیں گے، اس کے بعد معلم اپنی رائے پیش کریں گے، یعنی وہاں پہ ٹک مارک لگائیں گے، اسٹار مارک لگائیں گے، وہ L1 میں ہے، L2 میں ہے، L3 میں ہے، لیول 1 میں ہے، لیول 2 میں ہے، لیول 4 تک وہ ریچ ہوا ہے، اب پورا ریچ ہونے کے بعد پھر اس کو درسی کتاب کی طرف آنا ہے، یہ تمام وہاں پہ ہے۔ مطلوبہ جماعتوں کے بچوں کی صلاحیتیں مہارتوں کی مناسبت سے ہوتے ہیں، بچوں کی سطح کی مناسبت سے نصابی ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کی جانے والی ترقی پر مبنی ہوتے ہیں، تعلیمی معیار کو وہ یقینی بناتے ہیں، اور سماجی سائنس خود تہذیب ہے، ادب ہے، ہمارا ورثہ ہے، ہم خود تاریخ پڑھنا ہے، اپنی ایک تاریخ کو بنانا ہے۔ سماجی سائنس کے اعمال کو بچے کی روزمرہ زندگی سے جوڑا گیا ہے۔ اس کے متعلق جو ہے ہماری ہمشیرہ محترمہ رضوانہ بتول نے جو ہے سماجی سائنس کے توقعات کیا ہیں اس کے بارے میں بہترین انداز میں کلاس دی ہیں، وہ کلاس کو بھی آپ غور سے سنیے تو سماجی سائنس کے اعمال کو بچے کی روزمرہ زندگی سے کس طرح جوڑا گیا ہے، بہترین وہاں پہ مذہبی اور سماجی نقطہ نظر کو لے کر انہوں نے پیش کیا ہے۔ سماجی سائنس کے اعمال کو اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ میں اطراف کے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے سیکھنے کے طریقہ کار کو وہاں پہ ترجیح دی گئی ہے۔ طالب علم کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی نشو و نما پر غور کرتے ہوئے آسان سے مشکل کی طرف ترغیب دی۔
جگہ جگہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے مسائل دیے گئے ہیں، جیسے غور کیجئے، سوچئے، استعمال کیجئے، مناسب معلومات حاصل کیجئے، اس طرح سے سرگرمیوں کو وہاں پہ رکھا گیا۔ تو یہاں پہ تین یہ ٹرائنگل بن گیا، طلباء کا جو یہاں پہ اکتساب ہو رہا ہے، طلباء کا صرف وہ کلاس روم کی حد تک ہی جو ہے وہ محدود نہیں ہے، معاشرے سے سیکھنا ہے، سینئر طلباء سے سیکھنا ہے، ہم ساتھیوں سے سیکھنا ہے، اپنے والدین سے سیکھنا ہے، تو خود سے سیکھنے کے موقع بھی یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ ہم وہاں پہ سہولت کار بھی موجود ہے، ہدایت کے ساتھ ساتھ آسان سرگرمیاں دیے گئے ہیں۔ بچہ ان سرگرمیوں کو خود وہاں پہ انجام دے گا، خود سیکھے گا، خود اپنا محاسبہ کرے گا، خود اپنے لیول کو وہاں پہ جانے گا، خود اپنی معیار کو جانے گا۔ اس طرح سے اکتسابی محاصل وہاں پہ ہو رہا ہے، اس طرح سے وہ اپنے لیول کو جان رہا ہے۔ تو مناسب مقام پر وہاں پہ مناسب تصاویر کا استعمال کرے ہیں، استاد کی مدد سے رہنمائی سے سیکھنے کے موقع بھی دیے گئے ہیں، درسی کتاب کی سرگرمیوں اور سماجی مسائل کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اہم نکات یہاں پہ رکھے گئے ہیں، اشکال ہیں، دوسرے تصاویر ہیں، یہاں پہ ڈرامے، کہانیاں، نقشہ جات، سرگرمیاں، ان تمام پر توجہ دیتے ہوئے ان اکتسابی صفحات کو بنا کر اکتسابی محاصل کو حاصل کرنے کے لیے طلباء کی پوری مدد کی گئی ہے کہ آموزشی محاصل جو ہیں، اکتسابی محاصل جو ہے طلباء کے برتاؤ میں تبدیلی کی نشاندہی کرنے والے ہیں۔ مطلوبہ تبدیلیاں جو بچے میں آ رہے ہیں، جو بچہ سیکھ رہا ہے، جو باہر بیہیویئر اس کا دکھ رہا ہے، جو باہر ہمیں حاصل ہو رہا ہے، وہی کیا ہے؟ آموزشی محاصل ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آموزشی محاصل کے آخر میں محاسبہ کیا گا، خود طلباء اپنا جائزہ لیں گے، وہاں پہ سیکھے کتنا، سمجھے کتنا، زندگی میں کتنا اپلائی کے، اپنے ساتھیوں سے کتنا وہ شیئر کرے، شیئر کرنے کے بعد اس طرح کا دوسرا وہ کیا سیکھ رہے ہیں، کیا وہاں پہ جو ہے اس کا اطلاق کرتے ہوئے دوسرا اس کا ایک نمونتاً وہ پیش کر رہے ہیں کر کے۔ تو یہ آموزشی محاصل صرف طلباء کے لیے ہی، اساتذہ کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اہمیت رکھتے ہیں۔ کس طرح کہ ہر بچہ کیا سیکھا، کتنا سیکھا، کس طرح سیکھا ہے، اس کے تحت وہ اساتذہ وہاں پہ رہنمائی کر سکتے ہیں، کون سے لیول میں ہے وہ، مخصوص سطح کے طلباء کی معلومات، صلاحیتیں، اس کی مہارتیں، اس کا برتاؤ، اس کی قدریں، یعنی آموزشی محاصل تمام سیکھنے میں، سمجھنے میں اساتذہ کو بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بچے کے کارناموں کی جانچ کے لیے بھی یہ آموزشی محاصل لرننگ آؤٹ کم جو ہمیں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، یہ ایک ہتھیار ہے اساتذہ کے لیے۔ مطلوبہ آموزشی محاصل کو بچہ حاصل کرنے کے وجوہات معلوم کر سکتے ہیں، اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اس کے مطابق جو ہم آسانی کے ساتھ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اس کے سرپرستوں کو اس کے بارے میں اطلاع کر سکتے ہیں، اور دوسرے بچوں کے ساتھ میں اس کو سیکھنے کے لیے یا دوسرے بچوں سے جو سیکھ رہا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کے لیے جو ہے یہاں پہ بچہ، اساتذہ، سرپرست یا والدین، یہ ایک ٹرائنگل بن گیا ہے۔ اس ٹرائنگل کے ذریعے سے اس اکتسابی صفحات کو سیکھتے ہوئے پوری آموزشی محاصل ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اکتسابی محاصل اس بچے میں آنا ضروری ہے، بچہ جو سیکھا ہے، جو حاصل کیا ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے، تو آموزشی محاصل کا ایک دوسرے سے کیا ہے؟ ربط ہے، ارتباط ہے۔ وہاں پہ ایک جماعت کے آموزشی محاصل کو پچھلے 2 جماعتوں کے آموزشی محاصل کے ساتھ جوڑا گیا، ایک چین ہے۔ بچہ ہفتم جماعت میں پڑھ رہا تو وہاں پہ جماعت ہفتم اور ششم کے آموزشی محاصل کو یا اکتسابی نکات کو یا اس کی صلاحیتوں کو، اس کی کیا کمپیٹنسیز کو جو ہے اس کلاس سے، اس جماعت سے جوڑا گیا ہے۔ تو اسی میں کیا ہے؟ ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، یعنی بچے کو اتنا تو کم سے کم اتنا آنا ضروری ہے، یہ جاننا، اس مضمون میں اس کو جاننا ضروری ہے۔ بیسک جس طرح میتھس میں وہاں پہ پلس مائنس انٹو ملٹیپلیکیشن آنا ضروری ہے، تو یہاں پر بھی تاریخی ماخذ کیا ہیں، یعنی بنیادی جو چیزیں ہیں تاریخ میں، اہم سلطنتیں کون سے ہیں، زمین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ زمین کے پرتے کون سے ہیں، اہم قرے کون کون سے، تو جو بچہ سماجی سائنس کے لحاظ سے جتنا اس میں آموزش ہونا ضروری تھا، آموزشی محاصل کا ہونا ضروری تھا، اسی کو دیکھ کر ایک ربط قائم کیا گیا ہے، ایک ارتباط ہے یہاں پہ، اسی کے لحاظ سے میپنگ ہے، ایک چین ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ عنوانات کو میں پیش کی ہوں، آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے۔ اب یہ جماعت ششم کے ہیں، اسی طرح سے جماعت ہفتم کے ہیں، جماعت ہشتم کے ہیں، جماعت نہم کے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کیا ہے؟ ربط میں ہے،
ایک دوسرے سے تعلق میں ہیں، دیکھنے کے لیے وہی لگ رہے ہیں، لیکن اندر کا مواد جو ہے نیکسٹ جو ہے اس کے ساتھ میں کنٹینیو کیا گیا. تو اس طرح سے ایک چین سسٹم ہے یہ. تو نصاب پر مبنی جماعت اور آموزشی محاصل پر مبنی جماعتیں کیا ہوتے ہیں کر کے یہاں پہ نصاب پر مبنی جماعت کیا ہے کر کے. تو نصاب پر مبنی جماعت یعنی ہر جماعت کے لیے طے شدہ نصاب کی بنیاد پر جماعتی نظام، یعنی نصاب پر مبنی جو آموزش محاصل ہے اس کی مشق کرنا ہے. لیکن آموزشی محاصل پر مبنی جو جماعت ہوتی ہے پوری کارروائیاں آموزشی محاصل پر مبنی جماعتیں مطلوب آموزشی محاصل کے استعمال کرتے ہوئے جماعتی کارروائی کو انجام دیتے. یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. یعنی آموزشی محاصل پر مبنی جو جماعتیں رہتے ہیں وہ ہر صلاحیت کے حصول کے لیے سرگرمیوں پر مبنی آموزشی محاصل کا استعمال کرتے ہیں. جس طرح سے پہلے کے ورک شیٹ میں اب کے اکتسابی صفحات میں فرق ہے نا. وہ جماعت پر مبنی تھے، یہ آموزشی محاصل پر مبنی ہے. وہاں پر صرف جو مواد کتاب میں ہوتا تھا اسی کی مشق ہوتی تھی، وہ جو کوشچن آنسر ہوتے تھے، وہ جو فل ان دا بلینکس ہوتے تھے، وہی وہاں پہ کیا تھا ایک حد تھی، محدود تھے. لیکن یہ لرننگ شیٹس جو ہیں، یہ اکتسابی جو صفحات ہیں وہ پورا ہمہ جہت ہیں، سب ہے اس میں، ایک چیز کو بھی وہاں پہ چھوڑا نہیں گیا. یعنی بھی پورا وہاں پہ آ گئی ہے، اس کا اطلاق پوری طرح سے یہاں پہ کیا گیا ہے. تو اسکول کے نصاب کی تشکیل یہ کس طرح ہوتی ہے کر کے آگے کے سیشن میں بتایا جائے گا. پھر بھی مختصر ہے، ہر ملک کی ترقی کا دار و مدار وہاں کے تعلیمی انتظام پر ہوتا ہے. تو اب ہماری تعلیمی نظام میں ترقی دے کر تعلیم کے میدان میں دنیا میں ہی ہندوستان کو سپر پاور بنانے کے لیے یہ جو ترقی یافتہ ممالک بولتے ہیں امریکہ، رشیا، تو ان سے بھی ہمارا تعلیمی انتظام، تعلیمی معیار آگے جا سکے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری نئی تعلیمی پالیسی، قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو پورے ملک میں لاگو کیا جا رہا ہے. ملک کی یکجہتی، ثقافتی، اقتصادی، سائنسی ترقی کو مد نظر رکھ کر قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو بنایا گیا ہے. اہم مقصد یہاں پر کیا ہے؟ طفل مرکزی ہے. یہ بچے کو ہی مرکز مان کر سارے ملک میں یکساں تعلیم کے عمل کو ترتیب دیا گیا ہے. بچے کی ہمہ جہت ترقی ہے یہاں پہ، کیونکہ اسکول کا پہلے نصاب ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے، درسی کتاب ہوتی ہے، آموزشی محاصل ہوتے ہیں، مہارتیں و نکات ہوتے ہیں، اور اساتذہ کے لیے مددگار وسائل ہوتے ہیں. یہی ہماری قومی تعلیمی پالیسی کے تحت ایک ایسا نصاب ہم تیار کیے ہیں، ایک ایسا مواد، اس مواد کے ذریعے ایسی درسی کتابیں لی گئی ہیں جہاں پر ملک کی بچے کی ہمہ گیر ترقی ہے. وہاں پہ بچے کے ہمہ جہت پہلو کو مد نظر رکھ کے ہی نصاب کو، خریکولم کو، اس کے سلیبس کو، اس کے مواد کو، اس کے بیس پر اس درسی کتاب کو ترتیب دیا جا رہا ہے، جہاں پہ آموزشی محاصل ہیں، مہارتیں ہیں، نکات ہیں، اساتذہ کے لیے مددگار وسائل بھی ہیں، تاکہ یہ جو ہماری قومی تعلیمی پالیسی نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے اس کے نصب العین تک ہم پہنچ جائے کر کے. تو کون سی جماعت کو کتنی مقدار میں مواد لینا ہے کہ طلباء کی ذہنی عمر کے برابر ہو، مینٹل ایج کے برابر ہو، اس کے کرونالوجیکل ایج کے برابر ہو، تو وہ مقصد کو حاصل کرنا ہی مواد کہلاتا ہے. پھر مواد کو شامل کر کے ہم صلاحیتوں کے حصول کے لیے بچوں کو بامانی سرگرمیاں جو دیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ درسی کتاب ہوتی. اسی درسی کتاب میں آموزشی محاصل ہوتے ہیں، اکتسابی محاصل ہوتے ہیں، یہی لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہاں تک جو لرننگ آؤٹ کمز کیا ہے، یہ جو وضاحت تھوڑا مختصراً دی ہوں، اس کے ذریعے سے آپ سمجھے ہوں گے کہ اکتسابی محاصل کیا ہے. چلیے چلتے چلتے یہاں پہ ایک شعر ہو جائے. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.